الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل اور البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے سمجھ بوجھ عنایت فرما دی. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ.
ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے۔ اذ قال لأبيه وقومه جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو، ما هذه التماثیل، یہ کیا صورتیں بنائی ہوئی ہیں، التی انتم لها عاکفون، وہ مورتیاں، وہ صورتیں جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وہ کہنے لگے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان پر عبادتیں کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، کہا ابراہیم علیہ السلام نے یقیناً تم لوگ اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق، وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس سچ لے کے آیا ہے، حق لے کے آیا ہے، ام انت من اللاعبین، یا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے، ہنسی کھیل کر رہا ہے۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض، فرمانے لگے بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ الذی فطرہم، جس نے ان سب کو پیدا کیا، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات کے اوپر گواہوں میں سے ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت مطہر عرفہ اور منزہ کلام سے 17ویں پارے میں سے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 56 تک آیات تلاوت کی ہیں، اور ان آیات کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو سنا دیا ہے، سمجھا دیا ہے۔ گزشتہ ہمارے موضوع کے اعتبار سے یہ آیات ہٹ کر ہیں۔ ہمارا موضوع سورہ نور پہ چل رہا تھا، اور سورہ نور کی ایک دو آیات کو کھول کر بیان کیا جا رہا تھا۔ پچھلے جمعے میں بھی آپ نے پردے کے متعلق احکامات سن لیے، کون سے رشتے ایسے ہیں جن سے مکمل پردہ ہے، اور کون سے رشتے ایسے ہیں جن سے باقی سارے وجود کا پردہ ہے، پر چہرہ اور ہاتھ ان کا پردہ نہیں ہے۔ وہ تمام رشتے آپ نے پچھلے جمعے سن لیے، اور احتیاط کہ عورت کے لیے یہ لائق نہیں اس نے جو مخفی، جو پوشیدہ زیور پہنا ہوا ہے تو وہ اپنے پاؤں کو مارے تاکہ کسی اجنبی کو پتہ لگ جائے اس عورت نے زیور پہنا ہے، جھنکار اس کے کانوں میں پڑے اور وہ عورت کے متعلق غلط باتیں سوچے اور پھر برائی کی طرف آمادہ ہو۔ اس سے بچانے کے لیے فرمایا ایسا کام نہیں کرنا۔ پھر میں نے سمجھا دیا تھا جب میرا رب عورت کے پاؤں کو زمین پر زیور کے ساتھ، آواز کے ساتھ پڑنے کو بھی برداشت نہیں کر رہا تو وہ عورت کی آواز غیر محرم تک پہنچے اسے کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے غیر محرم تک اپنی آواز کو بلا ضرورت کے بغیر وہ پہنچانا درست نہیں ہے۔ یہ اسلام نے تمہیں حدود بتلا دی ہیں، ان پہ چلو، تمہاری زندگیاں، تمہارے گھر اور تمہارے باہر سب درست ہو جائیں گے، زندگی آسان ہو جائے گی۔
اب اس مضمون کو روکنا پڑا کہ قربانی کے ایام، حج کے ایام، وہ حرمت والے مہینے جا رہے ہیں اور ان میں لوگوں کو آگاہی دی جائے، بتلایا جائے کہ کون سی شخصیت ایسی ہے جس شخصیت کے کاموں کا تذکرہ اللہ قرآن مجید کا حصہ بنا چکے ہیں اور جس کی یادوں کو اللہ نے قربانی کی صورت میں تعبیر فرما دیا ہے۔ وہ کوئی اور ہستی نہیں، وہ جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ ہے صلوات اللہ علیہ۔ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء کے یہ جد امجد ہیں۔ ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں شاخیں علیحدہ چلیں۔ حضرت اسحاق کی نسل سے سارے انبیاء بنی اسرائیل آئے، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ اور باقی انبیاء، حضرت سلیمان، یہ سارے انبیاء حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، یعنی ابراہیم کی اس لڑی سے ہیں۔ اور جو دوسری لڑی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے صرف اور صرف ایک نبی آئے ہیں۔ یوں سمجھیے اس گلشن میں، اس باغ میں جو ایک بوٹا لگا تھا، اس پر ایک ہی پھول کھلا، وہ پھول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ اس شاخ پہ کھلے اور وہ تمام انبیاء کے خاتم الانبیاء بن گئے۔ یوں پھر سمجھ لیجئے کہ کتنا مقدس رشتہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے، میں اپنے جد امجد ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ جو انہوں نے دعا مانگی تھی نا بیت اللہ کی تعمیر کے بعد، اس گھر کی آبادی کے لیے، تو میں اسی دعا کا نتیجہ ہوں جو ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے مانگا تھا۔ اللہ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عنایت کر دیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاندان کا تذکرہ کرتے تھے، ابراہیم خلیل اللہ، تو آپ فرماتے تھے، یوں تذکرہ کرتے تھے، صالح کا بیٹا صالح، نیک باپ کا بیٹا نیک، اور نیک باپ کا بیٹا نیک، اور پھر نیک باپ کا بیٹا نیک، عزت والے باپ کا بیٹا عزت والا، عزت والے باپ کا بیٹا عزت والا، اور عزت والے باپ کا بیٹا عزت والا، کریم ابن کریم، ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہ السلام، یہ نبیوں کی لڑی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لو، اپنے اعتبار سے کسی کی نسل میں سے
آج جو ہمارے ہاں بڑے رشتے سمجھے جاتے ہیں وہ ہے ڈاکٹر، انجینئر اور اسی طرح سائنسدان، اسی طرح باقی یہ ہمارے ہاں بڑے سمجھے جاتے ہیں۔ اب کسی کا دادا بھی ڈاکٹر ہو، بیٹا بھی ڈاکٹر ہو، پوتا بھی ڈاکٹر ہو، نیچے اور بھی ڈاکٹر ہوں، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ خاندان ہی کد ہے، یہ ڈاکٹراں دا خاندان ہے، اے ٹیچراں استاداں دا خاندان ہے، یہ بھی استاد ہے، یہ دا پیو بھی استاد سی، یہ دا دادا بھی استاد سی۔ کوئی پنڈ کے بڑے ہوں، گاؤں کے بڑے ہوں، چودھری ہوں، ملک ہوں، بڑے ہوں، تو بیٹا بھی چودھری، باپ بھی چودھری، دادا بھی چودھری، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو جی نسلی خاندانی چودھری آندے پہ رہے پنڈ دے سارے ہیں، یعنی لوگ اس قبیلے کو، اس خاندان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو ہم لوگوں میں بڑے ہیں، اور جسے رب بڑا بنائے، سوچو نا، جسے رب بڑا بنائے اور جس کی سلیکشن، جس کا چناؤ وہ رب کرے، اس میں پھر فرق رہے گا۔ قرآن سن لو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ ان اللہ اصطفى آدم و ابراہیم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ ان اللہ اصطفیٰ، بلا شبہ اللہ نے چن لیا ہے۔ اصطفیٰ یصطفی استفان، کسی کو چن لینا، سلیکشن کر لینا، چناؤ کر لینا، سلیکٹ کر لینا۔ اللہ نے چن لیا، کس کو چنا؟ آدم۔ ساری مخلوق میں سے آدم کو اللہ نے چنا، اور پھر فرمایا وَنُوحًا، اور نوح پیغمبر کو بھی اللہ نے چن لیا، وَآلَ ابراہیم، آل ابراہیم کو بھی چنا، یعقوب کو بھی چنا، اسحاق کو بھی چنا، اسماعیل کو بھی چنا، داؤد و سلیمان کو بھی چنا، موسیٰ و ہارون کو بھی چنا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے چن لیا۔ آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ آل عمران، آل عمران کون ہے؟ مریم صدیقہ، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، انہیں بھی رب نے چنا علی العالمین، ساری کائنات پر، سارے لوگوں پر۔ اور یہ کون ہے سارے؟ کہیں دماغ میں یہ خیال نہ آئے یہ نوری ہیں، یہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، یہ اللہ کے نور سے جدا ہے۔ فرمایا نانا ذریۃ
بعضها من بعض، یہ سارے ایک دوسرے کی اولاد تھے. اور جو نور کی اولاد ہوتی ہے، جبریل دے کنے پتر، اسرائیل دے کنے پتر، میکائیل دے کنے پتر؟ کوئی نہیں. بیوی کوئی نہیں. اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں. ابراہیم ہے، قاسم ہے، طیب ہے، اور بعض نے طاہر کو کہا چوتھا، لیکن طاہر وہ طیب کی صفت ہے. بعض نے طاہر کہا اور طیب کو صفت بنایا ہے، لیکن یقینی بات ہے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. کنی جی؟ اچھا جی، کنی جی؟ ہاں ہون ساڑھے اندر نا اہل سنت دے اندر جیڑا دوسرا ٹبر ہے نا ساڑھا شین ٹبر، وہ دیاں بڑیاں چیزاں ساڑھے اندر داخل ہون لگ پئیاں. سانو سمجھ ہی نہیں آندی گل اصل ہے کی یہ تے کرنا کی ہے. وہ جنیاں چیزاں انہاں دیاں وہ ساڑھے اندر انہاں مشہور کیتے ہیں. نبی دی کنی بیٹیاں نے؟ اکو. شین ٹبر نے مشہور کیتے ہیں اکو بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا، باقی ہے اکو نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی انی دشمنی نبی دی نسل نال تے دعویٰ کیے اسی اہل بیت ہاں، اسی اہل بیت نو منن والے ہاں. یہ دعویٰ ہے، لیکن دعوے دی حقیقت ویکھ لو، نبی دی نسل نال دشمنی، نبی دے گھر والیاں نال دشمنی. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ان کو گالیاں اور بکواس، اور باقی ازواج مطہرات حضرت حفصہ ان کو گالیاں اور بکواس. اب مجھے ایمان سے بتلاؤ جو نبی کے کنبے قبیلے کو برا بھلا کہے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. ہر بندہ جج کر لے اپنے آپ کو. جو نبی کی آل اولاد سے پیار نہیں کرتا، ان سے عداوت و دشمنی رکھتا ہے، ان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، وہ بندہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا. کبھی بھی داڑھی کی طرف نہ دیکھنا، کبھی بھی تسبیح کی طرف نہ دیکھنا، کبھی بھی جبے کی طرف اور دستار کی طرف نہ دیکھنا، کبھی زبان چلتی ہوئی نہ دیکھنا، اور کبھی وہ عربی کی عبارتیں پڑھتا جا رہا ہے اس کی طرف نہ دیکھنا. جس کے منہ سے نبی کے گھر والوں کے متعلق بکواس بازی نکلے وہ کبھی بھی مومن و مسلم نہیں ہو سکتا. یہ یقینی بات ہے. ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے نبی کی آل اولاد جیسا پوری کائنات میں کوئی اور نہیں ہے. نبی کے اہل بیت ازواج مطہرات کون جی؟ ازواج مطہرات اہل بیت ہیں. اور پھر اس کے بعد اہل بیت میں جو شامل ہوئے حضرت علی المرتضی، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ سارے کے سارے کس میں شامل ہیں؟ اہل بیت میں شامل ہیں. سب سے پہلے کون ہیں؟ ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں، نبی کے گھر میں رہنے والے، یہ سب سے پہلے اہل بیت. اور پھر یہ بھی اس میں کیا ہوئے؟ شامل ہو گئے ہیں اس میں. تو یہ وہ نسل ہے جس کو کہا ذریتم بعضھا من بعض. یہ سارے ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ نسل ہیں، اولاد ہیں. اب سمجھ آئی کہ ابراہیم خلیل اللہ
عام آدمی نہیں تھے، خاص پرسن تھے، چنے ہوئے بندے تھے، اور ایسے چنے ہوئے بندے تھے قرآن ان کے کاموں کا تذکرہ کرتا ہے۔ میری بات کو دھیان سے ذرا سمجھنا، ایک پوائنٹ، ایک نقطہ بتلانے لگا ہوں۔ قرآن مجید اللہ تعالی اس کتاب کے اندر ان کے دینی کمالات کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی ڈیٹ آف برتھ کا تذکرہ نہیں کرتے، ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ پورا قرآن دیکھ لو، تمام احادیث دیکھ لو، تمام احادیث صحیح ستہ بھی اور اس کے علاوہ بھی، کسی جگہ اللہ تعالی نے یا نبی علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا تذکرہ کیا ہو، تاریخ وفات کا تذکرہ کیا ہو؟ اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ کیا رب کو نہیں پتا تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کیا ہے؟ چلو مجھے تو نہیں پتا، آپ کو تو نہیں پتا، رب کو تو پتا ہے کوئی نہیں؟ کہ رب کو بھی کوئی نہیں پتا؟ کیوں جی پتا ہے؟ ہاں رب کو تو معلوم ہے۔ اب رب کو معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا جتنی ضروری ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کر دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام اس تاریخ کو پیدا ہوئے اور اس تاریخ کو وفات ہوئی۔ یاد رکھیے قرآن ان چیزوں پہ زور نہیں دیتا، تاریخوں، برتھ کے اوپر، ڈیتھ کے اوپر قرآن زور نہیں دیتا۔ قرآن مجید زور دیتا ہے ان کے کام کے اوپر، انہوں نے کام کیا کیے تھے۔ تے اسی لوگ الٹا کام والے پاسے نہیں جان، بالکل نہیں۔ تے تاریخ پیدائش تے انہوں لا لیا، کدے برتھ ڈے منان لگ پے ہیں تے کدے عرس ڈے منان لگ پے ہیں۔ اسی اتھے زور ہے ساڈا، برتھ ڈے منانی ہے، جو مرضی ہو جائے، جو مرضی کوئی کہندا پھرے، اسا تے نہیں چھڈنی۔ تے ڈیتھ ڈے جسے عرس کا نام دیا گیا ہے وہ بھی دھڑلے سے ہم لوگ کرتے ہیں، پر دیکھنے کا مقام یہ ہے، عبرت کا مقام یہ ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں؟ کنے پتر دسے نے میں ہیں جی؟ 3 بیٹے سلبی۔ اللہ دے نبی نے برتھ ڈے منائی ہوئے، ڈیتھ ڈے انہاں دی وفات آپ دی زندگی وچ ہی ہو گئی سی، کوئی ڈیتھ ڈے دا دن منایا ہوئے، یوم وفات نہیں، یہ نہیں ملتا۔ اس لیے معلوم ہو رہا ہے قرآن کام پہ زور دیتا ہے، نام پہ زور نہیں دیتا۔ کام کہتا ہے کام کرو۔ ہم لوگوں کو جی اللہ کے نبی سے بڑا پیار ہے، حضرت ابراہیم سے بڑا پیار ہے، اہل بیت سے بڑا پیار ہے، حضرت علی سے بڑا پیار ہے، حضرت عمر سے بڑا پیار ہے، حضرت عثمان سے بڑا پیار ہے۔ نماز پڑھی ہے کدے؟ پیار بڑا ہے۔ روزہ رکھے ہی کدے؟ نہیں، پیار بڑا ہے، محبت بڑی ہے۔ ایک کنہ چ والیاں کدیاں پائیاں نہیں، ایک کیڑے نبی نے والیاں پائیاں نے، ایک کیڑے صحابی نے والیاں پائیاں نے، اے حضرت علی المرتضیٰ نے کدو والیاں پائیاں نے؟ کڈ حدیث کوئی؟ کڑے پائے ہون پیر دے وچ، ہاتھ تے کڑے پائے ہون، اے لیا کتھے ہی؟ کیا حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف چلتے تھے؟
نبی علیہ السلام نے ساری زندگی یہ کڑے نہیں پہنے، یہ پاؤں میں کڑے نہیں پہنے، زنجیریں نہیں پہنی. نبی علیہ السلام نے یہ کانوں میں بالیاں نہیں پہنی. یہ کہاں سے لے لی؟ لیکن جب پوچھا جائے نہیں جی حضرت علی نال بڑا پیار ہے، اہل بیت نال بڑا پیار ہے. اور میاں پیار تو کرو، ان کی بات بھی نہیں ماننی. کیوں جی؟ مرنی ہے کہ نہیں؟ چپ ہو گئے ہو کو لگتا گڑبڑ ہے. انہاں دی گل مننی ہے، کیونکہ انہوں نے کدی گل مننی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، اس لیے ہمیں بھی ماننی ہے. اور اللہ تعالی نے ان ہستیوں کا، ان ہیروز کا تذکرہ قرآن میں بھی کیا اور احادیث میں بھی کیا. انہی ہیروز میں سے آئیڈیل ہیرو ابراہیم خلیل اللہ ہے. اور قرآن مجید جا بجا دیکھو ابراہیم کے تذکرے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت تھے جو عرب والوں کے ہاں بھی قابل احترام تھے، اور جو یہود و نصارہ کے ہاں بھی قابل احترام تھے. بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو تمام مذاہب میں قابل احترام سمجھی جاتی ہیں. یہ ابراہیم خلیل اللہ وہ تھے. قرآن مجید سنیں تاکہ پتہ لگ جائے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. پروردگار نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی عیسائی بھی نہیں تھے، لیکن ابراہیم تو ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا اور ایک رب کے حکم ماننے والا تھا، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھا. یہ کیوں میرے رب نے کہا؟ اس لیے یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا ہم ابراہیمی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی نہیں ہیں. عیسائیوں کا دعویٰ تھا ہم ابراہیمی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی نہیں ہیں. اور مشرکین مکہ کا بھی دعویٰ تھا ہم ابراہیمی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی نہیں ہے. اور وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے یہود و نصارہ، دیکھو اگر یہ ابراہیمی ہوتا تو ابراہیم خلیل اللہ کا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس تھا. اور اس پیغمبر کا قبلہ کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے. اگر یہ ابراہیم کو ماننے والے ہوتے تو ان کا قبلہ بیت المقدس ہونا تھا. لوگوں کو یہ باور کروایا کرتے تھے. اور مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعا لدین آبائنا ابراہیم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے جد امجد ابراہیم کے دین کو چھوڑ چکے ہیں اور ہم ابراہیمی ہیں. میرے رب نے جواب دیا قرآن میں، ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم پیغمبر یہودی نہیں تھے. یہ کون اعلان کر رہا ہے؟
رب نے اعلان کیا ابراہیم یہودی نہیں تھے ولا نصرانیہ، عیسائی بھی نہیں تھے، کیا تھے؟ ولیکن کان حنیفا مسلما۔ حنیف کا مطلب سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کے سامنے جھکنے والا، اسے کہتے ہیں حنیف۔ مسلمہ سارے دیاں گلاں نو چھڑ کے ایک اللہ دی گل منن والا کون ہے؟ مسلمہ۔ اور فرمایا وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے بھی نہیں ہے، یعنی یہ مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں ہم میں سے ہیں، ان میں سے بھی نہیں ہے، یہودیوں میں سے بھی نہیں ہے، عیسائیوں میں سے بھی نہیں ہے، اور مشرکین مکہ میں سے بھی نہیں ہے، پھر کس میں سے ہیں؟ ان اولی الناس بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ۔ قرآن دیکھو نا، ان اول الناس، لوگوں میں سے زیادہ حق رکھنے والا ابراہیم کے پیروکاروں میں سے، لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اس کی پیروی کرنے والے، اس کے پیروکار، وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہی ابراہیمی ہے، مکے والے ابراہیمی نہیں، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی ہے۔ اب پروردگار نے ابراہیم کے تذکرے شروع کیے تو فرمایا ابراہیم کوئی معمولی شخصیت نہیں، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک جماعت تھا۔ امہ کسے کہتے ہیں؟ ایک جماعت، ایک گروہ۔ کی مطلب ہے؟ ابراہیم تے کلے نے تے جماعت کنوں کہندے نے؟ تین یا تین تو زیادہ بندے ہون تے انہاں نوں جماعت کہندے نے، تے ابراہیم ایک کلا بندہ جماعت ہے۔ یہ کی مطلب ہے؟ مطلب ہے وے جیڑے کام دنیا دے اتے جماعتاں مل کے کردیاں نے، او کام کلے ابراہیم نے کیتے نے۔ انج سمجھو اے مسجد جیڑی جتھے بیٹھے ہو، جدو والد گرامی اللہ دیا رحمتہ ہون اتھے آئے تے 3-4 مرلے دی مسجد، پھر ایک محنت قرآن مجید دی مسلسل محنت، دن رات محنت، اس تو بعد ودے 40 سال 30 سال دے اندر اے جگہ بھی خریدی، اے مسجد بھی خریدی، پھر اے بنانی بھی، پھر اس تو بعد دین دا کام بھی، یہ سارا اے کلے بندے دا کام نہیں ہے، اے پوری جماعت دا کام ہے۔ اے کلا نہیں کر سکتا، لیکن بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں اللہ ان شخصیت کے اندر برکت ڈال دیتا کہ جو کام پوری صدی مل کر بندے کرتے ہیں وہ اکیلا بندہ چند سالوں میں کر جاتا۔ مثال سے سمجھاتا ہوں، نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا کام کتنے سال کیا ہیں جی؟ 950 سال۔ کنے جی؟ کنے بندے مسلمان ہوئے؟ 80-81 بندے مسلمان ہوئے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال میں یہ کام کر دیا، اور 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ مسلمان تھے جو اپنے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے۔ اب 950 سال کام کیا 81 بندے، اور کئی نبی آئیں گے قیامت کے دن جو تنہا ہوں گے، اکیلے، بڑا صدیاں کام انہوں نے کیا لیکن کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوا۔ یہ عبرت و نصیحت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اے جڑے اسی لوگ آخدے ہیں نا اے جی بندے نال لاؤ، بندے نال لان واسطے انہاں دے پیڑے کام بھی سمجھ آندی بھی میری گل؟ اے ساڈیاں اپنے ساڈے مشرکاں دے پیچھے نمازاں پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہو جی؟ او جی انہاں نال لان واسطے۔ اللہ دے نبی نے مکے والے دے نال عبادت کیتی ہے، آپ کا دل نہیں سی کرتے انہوں نال لا لئیے کہ ساڈا چوکھا پہ کرتا ہے۔ نبی کے اندر سب سے زیادہ جو چیز ہرس ہوتی ہے وہ یہی کہ لوگ مومن ہو جائیں، یہ نبی کی سب سے بڑی ہرس ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگ بندوں کے چکر میں، لوگوں کو ملانے کے چکر میں تیجے بھی، ساتے بھی، چالیے بھی، مشرکاں دے جنازے بھی سارے کام کری جانے ہاں۔ کس آڑے جی بندے نال لانے نے؟ تے ذرا ویکھ لو پھر جڑے قیامت والے دیہاڑے نبی آن گے کلے، کوئی بندہ انہاں دے نال نہیں ہوے گا، انہوں نے کیا دین دا کام نہیں کیتیا؟ ساڈے ہاں فوراً ہی گل کیتی جاندی ہے نا، او جی انہاں دے نال 4 بندے، ادھر جی لکھاں بندے، اے درباراں تے ویکھو، مزاراں تے ویکھو، فلانی بازاراں دے وچ ویکھو، باقی جگہ ویکھو، سیاستداناں دے پیچھے ویکھو لکھاں بندے، تے عالم دے پیچھے 4 بندے۔ ہن کی مطلب ہویا؟ وہ لکھاں والے سارے صحیح ہو گئے؟ نہیں، اگر اے معیار ہوئے تے پھر قیامت والے دیہاڑے نبیاں دا پھر محاسبہ ہو جائے گا۔ نبیاں نے دین دی محنت کیتی ہے پر لوکاں نے انہاں دی گل منی نہیں، لہٰذا کلے ہی دنیا تو آئے، تبلیغ کیتی، لوکاں گل نہیں منی تے کلے ہی دنیا تو رخصت ہو گئے، تے قیامت والے دیہاڑے بھی کلے ہی او میدان دے وچ آن گے، کوئی امتی بھی نال نہیں ہوے گا، کوئی مننے والا نال نہیں ہوے گا۔ اے رب سمجھا رہے ہیں تانوں گل کہ دین دی گل جدو سمجھ آ جائے تے پکے ہو کے کھڑے ہو جاؤ، پھر نہ ویکھو ایک بندہ وے کہ 2 بندے نے۔ بعض گھبرا جاندے نے نا، میں جی پنڈ دے وچ کلا ہاں، میں کی کراں؟ نہ گھبران دی لوڑ نہیں۔ جدو تبلیغ دا آغاز کیتا سی تے میرے سونے محمد کلا سی کہ 2 سن؟ میرا سونا محمد کلا سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چل دے رہے، دکھاں اٹھان دے رہے، تکلیفاں اٹھان دے رہے، نتیجہ کی نکلیا؟ مکہ دی بھی کایا پلٹ گئی تے مدینے دی بھی کایا پلٹ گئی، بلکہ پوری دنیا دی کایا پلٹ گئی۔ اس وجہ نال اس چیز تو گھبرانا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے اعزاز دیتے ہے کہ وہ ہے تے کلا بندہ سی پر پوری جماعت سی، جیڑا کام جماعت کر دی ہے کلا ابراہیم نے کیتے ہے۔ تے ابراہیم نو انیاں دانائیاں تے عقلاں کنے دتیاں سن؟ اے گل قرآن سمجھا رہا ہے، اینو سمجھو ذرا اج دے مضمون نو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَلَقَدْ آتَيْنَا، لقد ماضی پر آ جائے تو وہ قسم کے معنی میں ہوتا ہے، ہمیں اپنی ذات کی قسم، ہمیں اپنے الہ ہونے کی قسم، خالق و مالک و قہار ہونے کی قسم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ،
اس کی سمجھ بوجھ عنایت کر دی. لفظ کیا استعمال کیا؟ رشد. قرآن دی آیات جڑیاں پڑھا انہوں سمجھو قرآن کی کہہ رہا ہے. میں ایک ایک موتی علیحدہ کر دینا تاکہ ہر بندے نو گل سمجھ آ جائے. لفظ کی استعمال کیتا ہے رشد. رشد کہندے نے عام معنی کیتا جاندہ ہے ہدایت. اے رشد دا معنی میں ہدایت. لیکن یہاں تو کچھ خاص خوشبو آ رہی ہے. ابھی ابراہیم خلیل اللہ نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے تھے, چھوٹی عمر میں تھے. ہم نے ابراہیم کو اس وقت اس سمجھ عنایت کر دی تھی کہ ابراہیم یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے. یہ چیز ہم نے ابراہیم کے بچپن میں ہی اس میں ڈال دی تھی. بعض لوگ جوان ہوتے ہیں, پکی عمر میں آتے ہیں, پھر انہیں سمجھ آتی ہے اوہو ہم جو قبروں پہ جا کے سجدے کرتے تھے, ہم قبروں پہ چادریں چڑھاتے تھے, ہم قبروں پہ چراغ جلاتے تھے, ہم قبر پہ ماتھے رگڑتے تھے, ہم قبروں پہ نیازیں دیتے تھے بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے. یہ کام تو سارے کے سارے رب کے ساتھ کرنے والے ہیں جو ہم بندوں کے ساتھ کر رہے تھے. پر وہ عمر کا حصہ گزر گیا ہوتا ہے تب جا کے انہیں اللہ سمجھ دے تو سمجھ آتی ہے. کی جملہ بولے ہے رب سمجھ دے تے سمجھ آندھی ہے. نہیں تے یاد رکھیو میرا سونا نبی بھی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, ابو جہل نو سامنے بٹھایا ہوئے, عتبہ اور شیبہ تے باقی سارے انہوں سامنے بٹھایا ہوئے, سامنے بٹھا کے آپ دین پہ سنان دینے تے پھر بھی انہوں ہدایت. محفل بھی لبی, مجلس بھی لبی, نبی دا وجود بھی لبیا, نبی دی زبان چو ڈائریکٹ گلاں سنیاں تے قرآن سنیا, ہدایت نہیں لبی. تے جے ہدایت دین تے آ جائے پھر میرا رب کی کردہ ہے, کسے نو تے میرا رب چکدہ ہے حبشے دے وچوں, نبی دے علاقے دا نہیں ہے, مکے دا نہیں. او تے پڑوسی ہوئے, ابو جہل تے بالکل اے نال او جتھے اے ہون حرم دے اندر بنیاں نا لیٹرینا, کام تے او دے انجے دے سن, جتھے لیٹرینا بنیاں لیٹرینا انہاں لیٹرینا دی جگہ دے اتے ابو جہل دا گھر سی جتھے اج لیٹرینا بنیاں. گندے کام کردہ سی تے جگہ بھی کی ہو گئی ہے, گندے کام میں یوز پئی ہوندی ہے. اب دیکھو وہ مکے کے رہنے والے, بیت اللہ میں جھاڑو دینے والے, صفائیاں کرنے والے, حاجیوں کی خدمتیں کرنے والے, بیت اللہ کی کنجیاں رکھنے والے, رب نے ہدایت نہیں دی. اور جس نے پیغمبر کو دیکھا نہیں, جس نے پیغمبر کا علاقہ پایا نہیں, جس نے پیغمبر کو پہلے سنا نہیں, رب نے اسے حبشے سے اٹھا کے مکے لائے اور نبی کا دیدار کروایا, نبی سے بات سنی, مسلمان ہوئے. ایسے مسلمان ہوئے ہماری طرح نہیں ڈنڈا آوے تے اسی آہنے اسی تو اڈے نال, تے جے کھان پین دا آوے اسی آنے تو اڈے نال, ساڑھا کام تے ہوئے نا. پر بلال کو تو مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے. بلال کو یہی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے, ساڑھے نال مل جا, ساڑھے نال ملیں گے, موج مستی عیش و عشرت مالو دولت سب کچھ دے آن گے. پر بلال دی زبان چو اے گل آتی ہے احد, جیڑی گل سونے نے دسی ہے نا او گل تے بلال مارتے سکتا ہے, ٹکڑے تے ہو سکتا ہے, چھاڑ. رب نے ہدایت دیتی ہے,
سلمان فارسی ایران سے اٹھا کر 250 سال کی عمر میں، چھوٹے بھی نہیں، 250 سال کی عمر میں ایران سے اٹھا کر نبی کے قدموں میں لے آئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ 250 سال عمر پائی ہے سلمان فارسی نے۔ کہاں کہاں سے نبی کے موتی چن کے لائے۔ یہ بات سمجھا رہا ہوں، بعض لوگ بڑی عمر میں جا کے بات سمجھتے ہیں۔ ابراہیم تو وہ میرا پیارا تھا جسے چھوٹی عمر میں ہی ہم نے تمیز ڈال دی تھی، جس کے اندر ہم نے فرق ڈال دیا تھا۔ ابراہیم سمجھ رہے تھے جو میرا باپ کام کر رہا ہے بت بنا بنا کے ان کی پوجا پاٹ، یہ غلط ہے۔ حالانکہ علم آنے کے بعد بندہ کچھ سمجھتا ہے نا، پر ابراہیم تو خاص بندہ تھا کہ ہم نے اسے رشد عنایت کر دی۔ کیا معنی کیا رشد کا؟ حق اور باطل کے درمیان تمیز عنایت کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے لم یسجد صنما قط، کہ وہ ابو بکر تو وہ بندہ ہے جس نے جاہلیت کے زمانے میں بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، سجدے نہیں کیے۔ اللہ نے شروع سے یہ پاک اور صاف رکھا ہے۔ ابراہیم کو تو اللہ نے شروع میں سے ہی صاف اور شفاف چن لیا اور ان میں یہ تمیز رکھ دی ہے۔ انہیں میرے رب نے نبوت سے پہلے ہی رشد عنایت کر دی ہے اور فرمایا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم خوب جاننے والے تھے، ہم خوب جاننے والے تھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے بچپن میں ہی ابراہیم کو جو ہدایت میں عطا کی، حق اور باطل کے درمیان تمیز والا فرق عنایت کیا، فرما دیا کنا بہ عالمین، ہم ابراہیم کے بارے بخوبی جانتے تھے، ہمیں پتا تھا ابراہیم کیا ہے اور ابراہیم کیا بننے جا رہا ہے، ابراہیم نے کہاں کہاں ہمارا پیغام سنانا ہے، یہ ہمیں باتیں پتہ تھیں، اس لیے ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی رشد عنایت کر دی۔ اب عقیدے کا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، کنا بہ عالمین، ساری پہلے کی باتیں جاننے والا اور بعد کی باتیں جاننے والا صرف کون ہے؟ صرف کون ہے؟ اللہ۔ ہن ویکھ لو نا، قرآن کہہ رہے ہے، میرا رب کہہ رہے ہے اسی جان دے ساں ابراہیم دے احوال سارے، اساں انہوں پہلے ہی ہدایت رشد دے دیتے ہے۔ سمجھ آئیے جنہوں اللہ چندا ہے او اللہ نے بندے پورے صاف اور پاک رکھے ہوندے نے، گامے دی طرح نہیں۔ سمجھ گئے ہو نا؟ ایک ہے بھی نا کی انہوں کہندے نے گاما کانا، او گاما کانا کیڑا ہے؟ جیڑا آخدا ہے جی میں نبی ہاں، اے قائدیانیہ دا وڈا پہنگا، او کی آخدا ہے کہ میں نبی ہاں، کنج دا نبی ہے؟ او دی اپنی کتاباں ویکھو تے پتر نے جو مرزا بشیر الدین نے لکھیاں نے، براہین تے باقی ویکھو، آندا ہے ابا جی سیال کوٹ پڑھتے سن تے ابا جی نو جدوں نہیں سی کوئی چیز آندی ہوندی تے ماسٹر صاحب کان پھڑا کے ابا جی دی کمپنی شریف تے لتر پھیر دے سن۔ اے ابا جی دا بیان کر رہے ہیں، جنوں لتر پیندے ہون کان پھڑا کے
وہ نبی بنتا ہے؟ وہ تو چپڑاسی بھی نہیں بنتا۔ تے پھر ابا جی سیالکوٹ منشی رہے نے، ابا جی اننے سادے ہوندے سن، ابا جی نو بیماری لگی سی، پتر کہہ رہے ہیں اے مرزے نو بیماری لگی سی تے وہ کی کردے سن، جیب وچ ٹھیلے پا کے رکھدے سن۔ ابا جی نو چسکا بھی ہوندا سی گڑ کھان دا، گڑ کھاندے سن زیادہ، ایک جیب وچ رکھدے سن گڑ تے دوسری جیب وچ کی رکھدے سن، مٹی دے ٹھیلے جنہاں نال استنجا وٹوانی کری دیئے۔ آندے نے بعض اوقات ابا جی ایڈے سادے بندے سن، گوڑ نال وٹوانی کر جاندے سن تے جد نال وٹوانی کیتی ہوندی سی مٹی دا ٹھیلا انہوں کھا جاندے سن۔ انا للہ و اے جے جیڑا نبی ہون دا دعویٰ کردا ہے، اللہ دنیا سے ہی لتر پہ پھیردا، کھا کی گند پیشاب کھا، کیونکہ رب نے انہوں نبی اپنے آپ ہی بنے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو فرشتہ آندا سی جبریل امین، یہ دا پڑھ لو، فرشتہ آندا سی ٹیچی ٹیچی، انگریزی کام تے انگریزاں دے لایا تے انگریزاں تے پھر اینو آہدے نے انی پیے تے کٹی چٹے۔ میں تے آہداں حیران ہونا جڑے انہوں منن والے نے، کانے انہوں منن والے نے، انہوں نبی منن والے نے، اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، وہ تو پرلے درجے کے جاہل ہیں جو اسے مان رہے ہیں جس کا نہ علم ہے، جس کا نہ اخلاق ہے، جس کی نہ اخلاقیات ہے، جس کی نہ زبان درست ہے، اور جس کے نہ قول و اقوال درست ہیں۔ ہر چیز چو بدبو آ رہی ہے تو انہوں بنایا کہ یہ نبی، پر ایک یہ لوکاں بنایا ہے۔ کچھ چیز لوگ بنا دے رہے تھے، کچھ اللہ، کچھ تے مور لاندہ ہے رب، تے کچھ تے مور لاندے نے بندے۔ بندیاں دی موراں دا اعتبار نہیں، رب دی مور دا اعتبار ہے۔ رب نے مور لا دیتی ہے سونے محمد تے خاتم الانبیاء دی۔ کوئی سڑے تے او دی مرضی، کوئی مرے تے او دی مرضی، کوئی جلے تے او دی مرضی، کوئی بکواس کرے تے او دی مرضی۔ سورج دے چاند دی روشنی کدے ختم نہیں ہو سکتی۔ انہاں والے تھکن والا او دے منہ تے تھک پیندی ہے، میرے نبی دی شان تے عظمت وچ کدے فرق نہیں آ سکتا۔ او ہر آنے والے دن اچھی اچھی پہ ہوندی ہے۔ ایک یہ سونے نبی نو اللہ نے چنے ہیں، کیوں چنے ہیں؟ میرا رب جاندا سی کہ خاتم الانبیاء دا منصب اس اتے ہی سجدہ ہے اور کسے اتے سجدہ نہیں ہے۔ اس کو کہا کننا بھی عالمین، ہم خوب جاننے والے تھے۔ اور پھر فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو، یہ میرے رب نے ذکر کر دیا۔ رشد کیا ہے؟ رشد کی تفصیل شروع ہو گئی کہ ابراہیم نے اپنے باپ کو بھی کہا اور اپنی قوم کو بھی کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ ما هذه التماثيل، سمجھیو گل نو، تماثیل تمثال اندی جمع، تماثیل کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی شکلیں بنانے لگ جانا، اسے تمثال کہتے ہیں۔ مثلا بزرگ ٹر گئے نے، بزرگاں دی فوٹو بنا کے تے اندر رکھ لئیے، انہوں کی کہندے نے؟ تمثیل۔ کی کہندے نے؟ تمثیل۔ تسی ویکھدے ہو نا
اے مزاراں دے اندر تے باقیاں دے اندر اے جی حضرت خواجہ صاحب نے اے فلانے صاحب نے انہوں دی فوٹوਆਂ بنائیاں نے انہاں دے گھوڑیاں دی فوٹوਆਂ انہاں دی فلاں دیاں پھر انہاں دے سامنے سجدے تے پھر فلاں انہوں کی کہندے نے تماثیل بیت اللہ کے اندر 360 انہوں نے مورتیاں بنائیں صورتیں بنائیں اور اس میں سب سے بڑی جو صورت بنائی تھی وہ حبل حابیل آدم علیہ السلام کے بیٹے ان کی بنائی تھی اور اندر ابراہیم خلیل اللہ کی صورت بھی موجود تھی اسماعیل ذبیح اللہ کی صورت بھی موجود تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ مکہ معظمہ فتح ہونے کے بعد آپ بیت اللہ میں آئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں گراؤ ان بتوں کو وہ تلوار سے گراتے پھر آپ کے پاس وہ کمان تھی آپ اشارہ کرتے اور بتوں دے منہ نیچے گر جاتا اور میرے نبی فرما رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا نبی تے آہدہ باطل مٹ گیا ساڑھی حکومت کی آخدی ہے نہیں مٹے گا کی حق مسجدہ ٹان لگے نے تے مندر بنان لگے اور پھر اب بحثیں آپ سن رہے ہیں میڈیا کے اوپر یاد رکھو جب مکہ فتح ہوا میری بات سمجھ آ رہی ہے جی مکہ فتح ہوا فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عبادت گاہ بیت اللہ جہاں وہ بتوں کی کیا کرتے تھے پوجا بیت اللہ مرکز تھا پوری انسانیت کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کا کیا حال کیا اونچا جی کیا کیا حضرت علی المرتضیٰ نے جوڑ دیے کیا کہ اونچا جی ایمان کا مسئلہ ہے اونچا توڑ دیے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے جو نام تو لیتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کا میرا علی تو بت شکن تھا تم نے مندر کیسے بنانے شروع کر دیے تم نے بت کدے بت وہاں رکھے جائیں ان کی پوجا کی جائے تم بت خانے آباد کر رہے ہو اور میرا علی بت خانے ویران کر رہا ہے علی کے ماننے والے بت خانے آباد کر دینے کہ ویران کر دینے اچھا جی کی کر دینے ویران کر دینے میرے نبی کو ماننے والے بت خانوں کو آباد کرتے ہیں کہ ویران کرتے ہیں اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو ہاں یاد رکھو اپنی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے اور اس عبادت گاہ میں پہلے ہی سے اپنی عبادت جاری ہے ہندو ہوں یہودی ہوں عیسائی ہوں ان کی عبادت گاہ کو گرایا نہیں جائے گا ان کو عبادت سے روکا نہیں جائے گا لیکن اسلام غالب مذہب ہے مغلوب نہیں غالب مذہب ہے جس کا غلبہ ہو حکومت بھی اسی کی آرڈر بھی اسی کا اور اسلام کا آرڈر ہے
مساجد کو بناؤ اور آباد کرو اور بت قدوں کو کیا کرو؟ ویران کرو. یہ اسلام کا حکم. اور اب ہمارے پیسوں سے ہماری زمین، اس ملک کا سب سے بڑا المیہ جو بھی اس ملک کے اندر آتا ہے، وہ ہم لوگوں کی زمین، سرکاری زمین کو لوگوں کے نام الاٹ کر دیتے ہیں. چل 10 کنال تیری تے 5 کیری تے 1 پلاٹ تو لے جا کہ تو لے جا. اس کے باپ نے لیا تھا. یہ سرکاری زمین ہے. سرکاری زمین عوام پہ لگتی ہے. یہ سرکاری عللے تللوں پہ نہیں لگا کرتی. اب سرکاری زمین جو مسجد گرائی جا رہی ہے اسلام آباد میں، اور مختلف مساجد گرائی جا رہی ہیں کہ جی اس سرکاری جگہ دے اتے مسجد بنی ہے، سرکاری جگہ اتے مسجد بنی ہے تو وہ پسند نہیں. تے سرکاری جگہ اتے ساڑھے پیسے بیت المال چو دے کے تے مندر بنانا جائز ہے؟ کیوں جی جائز ہے؟ اے یاد رکھیو، ہر بندہ اپنا حصہ پاوے، زبان نال، ہاتھ نال، قلم نال، ہر بندہ حصہ پاوے. جے چپ رہے ہو سمجھ لو تہاڈی خاموشی رضامندی ہے. اوتھے کل نوں جے سجدے ہوئے، بتاں دیاں پوجا ہوئیاں، تہاڈا حصہ بھی وچ شمار ہوے گا. اس وجہ نال یاد رکھیو، ایک قطعی طور تے اس ملک وچ جائز نہیں. او مسجد بابری مسجد جیڑی ہے کنی صدیاں ہو گئیاں نے بنی سی، کنے ٹائی ہے؟ ہندوؤں نے. او مسجداں ٹان لگے نے تے اسی مندر تے نہیں ٹاندے. پھر بھی اسی اقلیت حقوق دے محافظ نہیں ہیں. یہ چند لوگوں کا ملک میں بنایا ہوا ڈرامہ ہے. ہم اس ڈرامے کی سختی سے تردید کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کسی صورت بھی وہاں مندر نہیں بننا چاہیے. سرکاری زمین پر، سرکاری خرچے پر کسی صورت نہیں. ہاں ان کی اپنی زمین ہو اور وہ اپنی عبادت گاہ خود پیسے اکٹھے کر کے بنائیں اور سرکاری لوازمات قانونی پورے کر کے بنائیں، کوئی مذائقہ نہیں. لیکن ہم مسلمان انہیں بنا بنا کے کبھی گردوارے دے رہے ہیں، کبھی بندر دے رہے ہیں، اور مسجدیں کیا کر رہے ہیں؟ بند کر دیو انہوں. کدے ہندوؤں بھی آکھے ساڈے مندراں دے وچ کرونا پھیلے ہے، کدے سکھاں بھی آکھے ساڈے گردواراں دے وچ کرونا پھیلے ہے، کدے یہودیاں تے عیسائیاں بھی آکھے ساڈے گرجیاں دے وچ کرونا پھیلے ہے. اے مسلمان، منافق مسلمان، میں نے کہا منافق، یہ منافق لوگ جو مسجدوں کو کہنے والے اتھے کی پھیلدا ہے؟ کرونا. بچیو اتھے کرونا نہیں پھیلدا، اتھے کرونے دا علاج دسیا جاندا، اتھے کرونے دا علاج ہوندا ہے. تے منافقاں دا بھی ہاں علاج اس جگہ دے اتے ہوندا ہے. تاں دہائی پائیے. اے ابراہیم نے آکھیا ہے ما ہذہ التماثیل، یہ جو صورتیں بنائی ہوئی ہے، یہ فلانا بزرگ ہے، یہ فلانے نبی کی مورتی ہے، یہ فلانے بزرگ کی ہے، یہ ساری صورتیں جو تم نے بنائی ہوئی ہے، التی انتم لہا عاکفون، تم ان پر عاکف کہتے ہیں اعتکاف کرنا، جم جانا، پکے ہو جانا. تم ان مورتیوں، ان صورتوں کے اوپر کیا بنے ہوئے ہو؟ مجاور. کیا بنے ہو؟ مجاور. مسئلہ سمجھ لو دھیان سے. اے ساڑھے ملک دے اندر ہر 5 کلومیٹر 5 میل تو بعد ایک توانوں نواں معبود مل جاندہ ہے. مزار بنے ہیں نا، اے فلانی سرکار ہے، سچی سرکار ہے، سوٹے والی سرکار، ڈنڈے والی سرکار، ڈڈو سرکار، فلانا سرکار، اے جاؤ تو مل دے جان گے. یاد رکھیو
اے کام کدا سی؟ مشرکان دی۔ یاد رکھیو، اے ابراہیم کہہ رہے نے کہ تسی صورتاں بنا کے، بت بنا کے، سارے شکلاں بنا کے اتے کی بنے ہو؟ مجاور۔ آج ویکھ لو اے فلانی گدی، اے دا آستانہ تے اے دا سجادہ نشین ہے، اتے کی بنیا ہوندا وے؟ مجاور بنیا ہوندا ہے۔ معلوم ہویا اسلام دے اندر اے گدیاں تے اے مجاورت نہیں، ہندوازم دے اندر ہے۔ کہ دے اندر ہے؟ میں بلا دلیل بات نہیں کر رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو پہلے کنے نبی آئے نے؟ 1,24,000، اس سے زیادہ کم و بیش۔ کسی ایک نبی کا نام لو جس پر اللہ کے نبی اس کی قبر پہ مجاور بنے ہیں۔ کھلی بات کر رہا ہوں تمہیں۔ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت آدم، کسی کی قبر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں کیا کرو؟ مجاورت کرو۔ یہ دین اسلام نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہندوازم، شرکازم۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اور اوپر مجاور بن بیٹھنا، یہ بھی ہندوؤں کی، وہ سادھو ہوتے ہیں، سادھو، اور وہ وہاں، ہمارے ہاں نظروں نیازیں چلتی ہیں، وہاں پرساد چلتے ہیں، ہے کام ایک ہی، لیکن ہمارے ہاں چل رہا ہے جی ہم اولیاء کی قبروں کے اوپر جی سجادہ نشین ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ یاد رکھو، مسلمان مجاور نہیں ہوا کرتا، مجاہد ہوا کرتا ہے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کنے سال کڈے نے؟ مدینے 10 سال۔ زندگی کتھے کڈی ہے؟ میداناں دے وچ مقابلے کر دیاں، جنگاں کر دیاں زندگی کڈی ہے۔ مجاہدانہ زندگی نکالی ہے، مجاورانہ۔ چلو میرے نبی دنیا سے رخصت ہوتے کہہ جاتے ابو بکر میرے جانے کے بعد میری قبر کے اوپر سجادہ نشین بننا، عمر تم بن جانا، عثمان تم بن جانا، علی تم تو میرے اپنے ہو، تم بن جانا۔ ہے جی ایمان تے قرآن نال؟ ہے جی نہیں ہے۔ اے پھر سمجھ لو اے ہندوازم ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی ہے، اسلام اے دسدا ہے او شرک کدے، بت کدے، انہیں مٹاؤ اور اسلام کو دوام اور عروج دو۔ اسلام تمہیں یہ نہیں کہتا قبروں کے اوپر خزانے لے لے کے، مال لے لے کے، نظریں کھا کھا کے ملک کی تباہیاں کر دو، دین کی تباہیاں کر دو۔ یہ تمہیں اسلام نہیں کہتا۔ اسلام تمہیں کہہ رہا ہے، ابراہیم خلیل اللہ تمہیں کہہ رہے ہیں، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، باپ سے کہہ رہے ہیں، انتم لہا عاکفون، تم ان کے اوپر مجاور بنے بیٹھے ہو، یہ نظریں لا رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو ہم تمہیں بیٹے دیں گے، ہم تمہیں رزق دیں گے، ہم تمہیں بیٹیاں دیں گے، ہم تمہارے کاروباروں میں برکت ڈالیں گے، یہاں بکرا چڑھا دو، یہاں نظریں چڑھا دو، یہ کیا کام تم کر رہے ہو؟ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، جواب آ گیا، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ سارے بولنے لگے او ابراہیم ایک انج دیاں گلاں پیا کرنا ہے، کی سانو پوچھدا پیا ہے؟ اے مجاورت اے ساریاں صورتاں بنا کے جڑیاں رکھیاں نے اے اساں نہیں کیتیا، وجدنا آبانا، اسی اپنے پیو دادے نو پایا لہا عابدین۔ ساڑھے پیو دادے کی کردے سن اتھے آ کے؟ سجدے کردے سن۔
نظراں دیندے سن، ہاتھ لالا چومدے سن، قبراں نو ہاتھ ہاتھ لاندے سن۔ ان ساریاں نو ساڈے پیو دادے کام کردے سن تے اسی بھی کی کر رہے ہیں؟ یہی کام کردے پے ہاں جڑا ساڈے پیو دادا کردے سن۔ ہن حضرت ابراہیم خلیل اللہ جواب دے رہے ہیں، لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تسی بھی تواڈے پیو دادے بھی فی ضلال مبین، زلال بھی نہیں مبین، کھلی گمراہی وچ سن۔ پنڈی پینی ہے کہ نہیں ہے جی؟ اسی تسی کی آنے ہیں اینج دی گل کرو پنڈی، ابراہیم خلیل اللہ کی پان لگے نے؟ یہ تو نیری پنڈی ہے، کسی نے اتنے بہ کے کہہ دیو تیرا پیو دادا گمراہ، انہیں آنا ٹھہر جا ہے تو میرے پیو دادے نو آنا گمراہ۔ پر او پیچھے گل سنی نا، ہن سمجھو او جڑی پیچھے گل سنی ہے نا، اسی ابراہیم نو بچپن اچھی او ہدایت دے دیتی سی، اسی جان دے ساں یہ بندہ اس لائق ہے وے۔ ہن سمجھو گل نو، ابراہیم نے مفاہمت نہیں، ڈپلومیسی نہیں، منافقت نہیں، لیپا پوتی نہیں، ڈائریکٹ آکھیا ہے اوئے تواڈے پیو دادے سارے کی سن؟ گمراہ۔ یہ نبیاں دا ہی سمجھ لو وتیرہ ہے، انہاں دا ہی حوصلہ ہے۔ اتھے تے جڑا پیو ساری زندگی چرس ویچدا ہوئے نا، شراباں ویچدا ہوئے، افیماں، انہوں بھی باجو سارے کی کہندے سن؟ ابا جی تواڈے نے ساری زندگی جنتیاں لئی کام کیتے سن۔ اتھے ساڈا حال تے ہے وے، اے کنے شہر دے میں جاننا، اے پیچھے مرے نے اللہ تعالیٰ انہاں دے رحم دے معاملے کرے، ہر جگہ تے قبضہ کرنا ہوندا تو انہاں دا نام اتھے موجود ہوندا سی۔ سمجھ گئے ہو نا؟ ہر جگہ جتھے قبضہ کرنا سی زمین دا ٹوٹا، اتھے انہاں دا نام موجود ہوندا سی، اے فلانا آ گیا جے، اے فلانا آ گیا ہے۔ تے میں لوکاں تے حیران پہ ہونا، سارے بندے باجو جو کہندے نے اے بندے جی او اے تے دنیا خدا ترس بندے سن، حالانکہ دنیا آخدی سی یا اللہ اے کدو مرن گے، زمین تنگ سی نہ کولوں، لیکن لوکاں دا حال چاپلوس، اور چاپلوس کیا جی اوے جی دنیا تے گئے نے دنیا مر گئی ہے، او یہ گئے نے تے دنیا ویران ہو گئی ہے، او لوگ یتیم ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم مفاہمت کا شکار ہو جاتے ہیں، پر میرا ابراہیم ڈپلومیسی کا شکار نہیں ہوا، کھل کے کہہ دیا تم بھی، تمہارے آبا و اجداد بھی، سارے کے سارے کیا ہیں؟ کھلے گمراہ ہیں۔ بعض اوقات ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں مسئلہ کھولنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے ابراہیم علیہ السلام دلیل دے رہے ہیں کہ میں نے یہ بات جو کی ہے کس بنا پہ کی ہے، اس دلیل کو بیان کروں گا، اور آگے ابراہیم نے جو مندر کے اندر بت بنے تھے ان بتوں کا کیا کیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے یہ مضمون ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔